اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سورہ القصص کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 73 تک 3 آیات کا مفہوم: قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء افلا تسمعون۔ قل ارائیتم، اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دو۔ کیا اعلان فرما دو؟ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، کہ اگر اللہ رب العزت تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی رات بنا دے، کہ اگر اللہ پاک ہمیشہ کے لیے تم پر قیامت تک رات ہی رات بنا دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون سا معبود ہے، اللہ کے سوا کون سا الہ ہے، یأتیکم بدیاء، جو کوئی تمہارے پاس روشنی لائے۔ یہاں اس روشنی سے مراد یقینی طور پہ ہے کہ کون ہے جو دن کو لے آئے، کہ مالک کائنات، خالق کائنات نے ہمیشہ کے لیے اگر رات کا فیصلہ کر لیا کہ میں نے رات ہی فرمانی ہے، تو کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں جو اس رات کو دن کے اندر تبدیل کر سکے۔ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ اور اس کے بعد پھر اسی انداز کو ایک اور انداز میں بیان فرمایا، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الی یوم القیامہ۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، فرما دیں ان کو کہ اگر اللہ رب العزت تم پر قیامت تک کے لیے دن بنا دے، کہ اللہ پاک قیامت تک تمہارے اوپر دن ہی دن بنا دے، رات کا تصور ہی نہ ہو، تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا، یاتیکم باللیل، جو تمہارے لیے دن رات کو پیدا کرے۔ یہ تو خالق کائنات نے ایک اصول بیان کر دیا اور اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کر دیا، اپنی الوہیت کا اور اپنی حاکمیت کا اعلان کر دیا کہ دن اور رات کا آنا جانا یہ میرے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ چونکہ ان آیات کا پس منظر آگے پیچھے جو ہے وہ بتوں کے متعلق ہے اور بتوں کے پجاریوں کے متعلق ہے، اور اب ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ خالق کائنات ہمارا رب تو اس شان کا مالک ہے کہ اگر وہ رات بنا دے تو کیا تمہارے بتوں کے اندر یا بتوں کے پجاریوں میں طاقت ہے رات کو دن میں تبدیل کر دیں یا دن کو رات میں تبدیل کر دیں؟ کسی کے اندر نہیں۔ تو جواب یقینی طور پہ ہوگا کہ یہ طاقت اور قوت مالک کائنات، خالق کائنات کے ہی قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اور پھر ان آیات کے اندر اصل میں مضمون اور مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رات اور دن کیوں بنائے، رات اور دن کیوں پیدا کیے؟ تو اس کا جواب ان آیات کے اندر دیا کہ جب یہ فرمایا کہ اگر خالق کائنات تمہارے اوپر دن ہی دن رہنے دے تو کون ہے جو دن کو رات میں تبدیل کرے؟ تو ساتھ ہی خالق کائنات نے فرمایا تسکنون فیہ، رات اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، اس میں راحت کرو، اس میں آرام کرو، کہ سارے دن کی تھکن، سارے دن کی تھکاوٹ جو ہے وہ ایک رات کہ آتے ہی جب بندہ بستر پہ جاتا ہے تو دن بھر کی تھکن اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پہ آپ اس بات میں اتفاق کریں گے کہ عموماً ہم سنتے ہیں معاشرے کے اندر دوست احباب سے، گھروں میں، بازاروں میں، کہ یار اگر رات بھی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ جب وہ سارا دن کام کاج میں لگا رہتا ہے تو آخر تھک کے کہتا ہے کہ اگر رات بھی نہ ہوتی تو ہمارا کیا بنتا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات اللہ رب العزت نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ وہ الگ بات ہے آج میرے اور ہمارے معاشرے کی کہ ہم نے اپنا نظام خود ہی بدل دیا۔ ہم جب تک ایسا کام نہ کر سکیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم انسان ہی نہیں۔ ہم نے ایسی تبدیلی اپنے اندر کی، ایسی تبدیلی کی، رات والے معاملات دن کے، دن والے معاملات رات کے، اور اللہ رب العزت کے حکامات کے ہمیں کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا تسکنون فیہ، رات اس لیے بنائی تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ پھر انہی آیات کو ایک اور انداز کے ساتھ خالق کائنات نے اس بات کو سمجھایا،
فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص کرم سے، اپنی خاص مہربانی سے کیا کیا؟ جعل لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے دن کو بھی بنایا اور تمہارے لیے رات کو بھی بنایا، لی تسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو۔ رام کا تعلق آیا رات کے ساتھ، والی تبتغوا من فضلہ، اور اس کا فضل تلاش کرو، اس کا تعلق ہے دن کے ساتھ۔ فرمایا جب دن بھر کام کاج سے تھک گئے تو رات کو آرام حاصل کر لو، اور فرمایا دن اس لیے رکھا ہے کہ رات کو تھکاوٹ اتار کے جب صبح اٹھو تو پھر اللہ کے رزق کے لیے پھیل جاؤ، رزق کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور یہاں پھر اس کا معنی یہ بھی ہے کہ رات ہم نے اس لیے بنائی کہ جب وہ سورج کی تپش سے، سورج کی روشنی سے جب پھل پک گئے، فصلیں پک گئیں، تو رات اس لیے ہم نے رکھی کہ جیسے ہی چاند کی چاندنی آئے گی تو پھلوں کے اندر ذائقہ پیدا ہو جائے گا، مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ اگر وہ ایک طرف رزق کمانے کا اور رات آرام کرنے کی ہے تو دوسری طرف دن کا آنا، سورج کا نکلنا فصلوں اور پھلوں کے پکنے کا مقام ہے، اور راتوں میں چاند کا نکلنا پھلوں اور موسموں فصلوں کے اندر جو ہے وہ مٹھاس اور ذائقہ پیدا کرنے کا ہے۔ گویا رات اور دن اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا فرمائے ہیں کہ رات کیوں پیدا کی اور دن کیوں پیدا کیا، تاکہ آرام بھی حاصل ہو جائے اور کھانے پینے کا نظام کو بھی اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے ترتیب دے دے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔